ان اللہ لا یہدی، قرآن مجید 24واں پارہ سورت مومن اور سورت مومن دی آیت نمبر 28، ان اللہ بے شک تواڈا اللہ لا یہدی اس بندے نو کدی ہدایت دیندا ہی نہیں، من ہوا مسرف کذاب جو کثرت نال جھوٹ بولدا ہے اور جھوٹا لکھیا جاتا۔ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اتنا جھوٹ بولدا ہے، اتنا جھوٹ بولدا ہے، روزانہ بولدا ہے، صبح و شام بولدا ہے، ہر لمحہ بولدا ہے، اتنا جھوٹ بولدا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے ہاں وہ جھوٹا لکھیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں وہ بندہ لکھیا جاتا ہے کہ اے ہے ہی جھوٹا، اے ہے ہی کذاب، اے ہے ہی لعنتی، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تے اللہ دی کدی خیر نہیں پائے گا، او دی زندگی شر ہی شر ہے، او دی زندگی فتنے ہی فتنے نے۔ دسو کا کسی نے جھوٹ بول کے دولت کمائی ہوئے تے موت کو بچ گئے ہوئے، بیماریاں کو بچ گئے ہوئے، اچھی موت آئی ہوئے، یہ تے زبان زد عام گلاں نے کہ فلانے دی موت بڑی بری ہے، جھوٹا بڑا سی، مکار بڑا سی، چلاک بڑا سی، یہ چلاکیاں عرضی ہوندیاں نے۔ لہذا جھوٹ بولن والا اتنا جھوٹا کہ اللہ دے ہاں وہ جھوٹا ہی لکھیا جاتا ہے، پاویں مرد ہوئے پاویں عورت ہوئے۔ جس مرد نے عورت دے اگے جھوٹ بولنا ہے، جس عورت نے خاوند دے نال خیانت تے جھوٹ بولنا ہے، وہ جھگا کدی نہیں وسیا، اتھے سکون نہیں آئے گا، بربادی آئے گی۔ جو ماں باپ اولاد نال جھوٹ بولے، جو اولاد والدین نال جھوٹ بولن، اس معاشرے دے اندر سیلاب تے زلزلے تے طوفان تے جناب بیماریاں تے دشمن تے مسلط ہوندا ہے، موت اچھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ جو اس دی سوچ تے مزاج ہے کہ میں جھوٹ بول بول کے دولت اکٹھی کر لاں گا، میں جھوٹ بول بول کے خیانت کر کے اپنی زندگی سکون لے کے آواں گا، میں جھوٹ بول بول کے خیانت کر کے جھوٹیاں باتاں کر کے کسی دی عزت خراب کر لاں گا۔ اور ہاں اس دے بارے بھی حدیث سن لو، بعض لوگ حسد دے اندر آ کے، حسد ایک او بیماری ہے جڑی نبی دے پتراں نو بھی لگ گئی۔ آدم دے پتر نے اپنے بھرا نو قتل کر دیتا، یعقوب علیہ السلام دے پترا نے حسد دی وجہ تو اپنے بھرا یوسف نو کنویں دے اندر پھینک دیتا۔ جے نبیاں دے پترا دے اندر اے بیماری آ سکتی تے آج کل دے لوگاں دے اندر اے بیماری تے عام ہے، اتنی عام ہے کہ رب دا نا بھراواں دے نال حسد کرن تو اج بھی لوگ باز نہیں آندے، اور خیانت کرن دے نال، جھوٹ بولن دے نال، تے پھر اپنے واسطے خوشیاں، اپنے واسطے سکھی زندگی، بہت بڑی شیطانی لت لگی ایسے شخص نو، ایسے مرد و عورت نو کہ جو جھوٹ دا سہارا لے کے خوشیاں تے سکون دا متلاشی ہے، قطن نہیں سکون آئے، زندگی دے اندر کدی سکون نہیں آئے گا۔ کسی دی عزت خراب کرنی جھوٹ بول کے، کوئی تہاڈی خلش ہو گئی، کسی دے نال کلیش ہو گیا ہے، ہن تسی جھوٹ بول بول کے دی عزت خراب کرن دی کوشش کرو گے کہ میں متنفر کراں لوگاں نو اس تو، لیکن ہوئے گا کی؟ تو دنیا تے اس دی عزت خراب کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا غور کرنا ہے، اس حدیث تے غور کرنا، تو جھوٹ بول کے دنیا تے دی عزت خراب کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت دے اندر تیری عزت ساری برباد کر دے گا۔ تو دنیا تے ایک مسلمان مومن دی عزت جھوٹ بول کے اپنی کلیش واسطے، اپنی انا واسطے، نبی پاک نے کیا فرمایا ہے کہ جس نے کسی عزت دار بندے نو عزت والی جگہ تے ذلیل کیتا، اللہ قیامت والے دیہاڑے جدوں تینوں عزت دی لوڑ ہوئے گی، اللہ تینوں اتھے ذلیل کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جدوں تینوں عزت دی لوڑ ہوئے گی، اللہ تینوں اتھے عزت نہیں دے گا، بلکہ اللہ دنیا دیاں ساریاں ذلتاں تیرے اتنے مسلط کر دے گا۔ ہور آج کل عدالتاں دے اندر جھوٹے گواہ مل جاندے نے، 2000 روپیہ دے کے جھوٹی قسم دیوا لو، کرائے تے اجرت دے قاتل، اجرت تے جھوٹیاں قسماں تے جھوٹیاں گواہیاں دین والے مل جان۔
اس امن کیویں قائم ہوئے اس اللہ دی زمین تے؟ جو تہاڈا نبی دین لے کے آیا وہ سچ ہے، تہاڈا نبی سچا ہے، سچائی تے دین لے کے آیا۔ تہاڈے نبی نے جو تعلیم دیتی وہ سچائی دی دیتی، اور تو مسلمان کلمہ گو جھوٹا تے کذاب تے لانتی بننا پھرنا ہے۔ گھر تے جھگے برباد، زندگی تے بے سکون، ہر جگہ قدم قدم تے نوکری کردے ہیں تے مالکاں نال جھوٹ بولنا ہے، گھر بیوی نال جھوٹ بولنا ہے، مائی باپ نال جھوٹ بولنا ہے، بچیاں نال جھوٹ بولنا ہے، کرتا کچھ ہیں کہندا کچھ ہیں۔ برکت کیویں ہوئے؟ سکون کیویں آوے؟ اج جوانی ہے، تیرا جسم حالات ساتھ دیندے نے، کل بڑھاپے دے اندر جو تینوں ذلت آنی ہو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعض دفعہ تے جوانی ہی اللہ مکا کر دیندا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالی جوانی ہی کام برابر کر دیندا ہے، بڑھاپا تے دور دی گل۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو جھوٹا بندہ ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ وہ باویں نمازاں پڑھے، باویں صدقے کرے، باویں حج کرے، باویں زکات دے، باویں جو مرضی کرے، لوگاں نے معمولی سمجھ لیا گناہاں نوں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہاں دے وچوں گناہ ہے کہ جدوں جھوٹ بولدا ہے بندے دے منہ دے وچوں بدبو آندی تے فرشتے دور چلے جان۔ خوشبوئی لا کے پھردا ہے جھوٹا، عطر تے پرفیوم تے خوشبوئی تے جناب لکھوں دے جناب پیرس دے پرفیوم تے دبئی تو منگا کے اود استعمال کردا ہے عربک، تے منہ دے وچوں بدبو ہی بدبو ہے، اخلاق گندا ہے، کردار گندا ہے، لباس چنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ لباس نہیں ویکھدا، شکلہ نہیں ویکھدا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، رب تہاڈیاں شکلاں صورتاں نہیں ویکھدا، رب تہاڈے لباس نہیں ویکھدا، رب تہاڈا دل ویکھدا ہے۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث تے غور فرماؤ، بار بار میں قرآن دی آیت پڑھاں گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جھوٹا انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ سورت مومن 24واں پارہ، سورت مومن دی آیت نمبر 28، اور جو قرآن دی پہلی آیت پڑھی سورت توبہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو کونوا مع الصادقین، اللہ کو ڈر جاؤ اور اپنے اندر سچائی پیدا کرو، سچائی دا ساتھ دو، جھوٹ دا سہارا نہ لو۔ سیانے آندے نے کہ جھوٹ ایک جدوں بندہ بول لیندا ہے تے جدوں اللہ تعالیٰ اس جھوٹ نو زہر کرن دے آندا ہے، پھر اس ایک جھوٹ نو چھپان واسطے 100 جھوٹ بھی بولو تے اللہ اس ایک جھوٹ نو زہر کر کے رہندا۔ ایک جھوٹ نو چھپان واسطے آندے نہیں بس 100 دن چور دا تے ایک دن سات دا، ایک جھوٹ نو چھپان واسطے بالآخر ذلت اس شخص دا مقدر ہے۔ آئیے ذرا حدیث تے غور فرمائی۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، مؤطا امام مالک دے اندر حدیث ہے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھدا ہے، اللہ دے نبی مومن بزدل ہو سکدا ہے؟ غور کرنا، توجہ ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ پوچھدا ہے، اللہ دے رسول بندہ مومن جیڑا ہے، اے بھائی نو اٹھاؤ ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ پوچھدا ہے کہ کیا مومن بزدل ہو سکدا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر نبی پاک نے کو پوچھیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، بخل کرتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تیسری گل انہیں پھر پوچھی، بیبیوں تسی بھی سن لو، نیانے نو کدے بھیجیا تے خاوند اگے جھوٹ بول دیتا، باپ کٹے مارے نا تے بچے تسی آپ خراب کر دیا ہو، جھوٹ بول بول کے بچیاں نو بھی جھوٹ سکھا دیا ہو۔ بچپن تو جنہ ماں باپ نے بچیاں نو جھوٹ سکھایا ہے وہ وڈے ہو کے کی کرنگے؟ اتنی ایک نفرت دلا دو، اتنی ایک نفرت دلا دو جھوٹ تو، اتنا ایک ڈرا دو جو قرآن نے ڈرایا ہے، جو حدیث نے ڈرایا ہے، جو تہاڈے نبی پاک نے فرمایا۔
ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਸੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਂਦੇ ਸਨ। اور آج دا مسلمان اتنا جھوٹ ہے کہ کوئی کافر بھی یقین کرن تے تیار نہیں۔ تو آڑے جھوٹ تو کافر بھی تنگ آ گیا مسلمانہ دے جھوٹ، اتنا عالمی ہے، اتنا عالمی ہے۔ دستے نے دوست جڑے یورپی کنٹریاں دے اندر رہندے نے یا دوسری جگہ تے، عرب دے اندر عربی جڑے نے انہوں نے کئی مسلمانہ پاکستانیاں نو جناب اتنا آزمایا ہوا ہے کہ وہ یقین ہی نہیں کرتے پاکستانیاں، ٹرسٹ ہی نہیں کرتے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث مکمل سنو۔ تیسرا سوال کرن والا سوال کرتا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے رسول مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں۔ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کیا گل سمجھائی میرے نبی پاک نے کہ اتنا گندا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ تیرے ایک جھوٹ دی وجہ تو دو میاں بیوی لڑ پین گے، دو مسلمان لڑ پین گے، تیرے ایک جھوٹ دی وجہ تو کئی گھراں دے اندر فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، تیرے ایک جھوٹ دی وجہ تو کسی دی عزت خراب ہو جائے گی، تیرے ایک جھوٹ دی وجہ تو زمین تے فتنہ برپا ہو جائے گا۔ بعض دفعہ جھوٹ دی وجہ تو کئی انسان قتل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے اس گناہ نو معمولی سمجھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بار بار قرآن بول کے کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، تینوں کدی زندگی کی ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ بڑی بری تے گندی موت آئے گی، تیریاں نمازاں کسے کھاتے نہیں، تو ہے ہی جھوٹا، تیرے روزے کسے کھاتے نہیں، تو ہے ہی جھوٹا، تیرا صدقہ خیرات کسے کھاتے نہیں، تیریاں دعاواں کسے کھاتے نہیں، تو ہے ہی جھوٹا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دنیا حیدر دی حیدر ہو جائے، تیرا اللہ تے یقین نہیں ہے، تو سمجھنا ہے کہ میں جھوٹ بول کے عزت حاصل کر لاں گا، میں جھوٹ بول کے پیسہ جمع کر لاں گا، میں جھوٹ بول کے کسی دی عزت برباد کر لاں گا۔ یہ پھٹکار تے لعنت اسی دی اوپر لوٹ دی ہے جڑا جھوٹ بولدا ہے۔ اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا میری امت دے بعد لوگ قیامت والے دیہاڑے بڑیاں نیکیاں لے کے آن گے، لیکن مفلس تے غریب ہونے، کنگال ہون گے، کنگال، مفلس تے غریب تے کنگال ہون گے۔ نمازاں پڑھیاں، تلاوتاں کیتیاں، ذکر کیتے، صدقے کیتے، حج کیتے، عمرے کیتے، سارا کچھ کیتا، لیکن مسلمانہ دیا عزتاں اچھالیاں۔ کسی تے چوری دا الزام، کسی تے بدکاری دا الزام، کسی تے شراب دا الزام، کسی تے کوئی جھوٹا الزام، کسی تے کوئی جھوٹی بات۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلی حدیث تے غور فرماؤ، بخاری شریف دی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے اندر چار خصلتاں ہوں، رسول اللہ نے فرمایا جس بندے دے اندر چار خصلتاں ہون وہ پکا منافق ہے۔ مینوں اپنے دوتے حدیث پرکھنی چاہیے، تو انہوں اپنے اوپر حدیث پرکھنی چاہیے۔ حدیث محمد اور رسول اللہ دی ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو اڑا نبی اتنا سچا سی کہ ایک کافر دے بارے نبی پاک نے فرمایا تے او کافر بھی کہندا سی کہ مینوں نبی پاک نے اے گل کیتی، میں برباد ہون کو نہیں بچ سکتا، کیونکہ نبی سچا ہے تے سچی گل کردا ہے۔ تو مسلمان ہو کے تے امتی ہو کے تینوں رسول اللہ دی زبان تے یقین نہیں؟ بیٹی دا جھوگا نہیں وسیا، بیٹی دا گھر نہیں وسیا تے دماد تے الزام لا دینا ہے، جے بیٹے دا گھر نہیں وسیا تے او دے سوہریاں تے الزام لا دینا ہے، جھوٹ بول دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ تے سچی گل کرو۔ پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے دے اندر، ہر عید دے اندر، ہر نکاح دے اندر اے ایت قرآن دی پڑھ دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا
ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، سدھی تے سچی بات کیتا کرو۔ جدوں تسی سدھی تے سچی بات کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، جڑے کام نو تو مشکل سمجھ رہے ہیں، جس کام نو تو اوکھا سمجھ رہے ہیں، جس کام نو تو ناممکن سمجھ رہے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، اللہ اس مشکل کام نو سچ بولن دی وجہ تو اللہ آسان کر دے گا۔ قرآن تے پڑھنا ہے بس، حلق تو تھلے نہیں اترنا قرآن۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب بدتر لوگ ہون گے، قرآن سنن گے، پڑھن گے، جھوم جھوم کے پڑھن سنن گے، ہاں جی، لیکن ہتھوں تلے نہیں اترے گا قرآن، ہتھوں تلے نہیں اترے گا۔ جھوٹ تے خیانت تے بے ایمانی تے دغا تے فریب، کتھے گئی معاشرے دی برکت؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتاں جس بندے دے اندر ہون او پکا منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کہندا ہے منافق دے بارے منافق کلمہ بھی پڑھدا ہے، منافق اللہ دی شہادت تے گواہی بھی دیندا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اللہ دی توحید دی گواہی بھی دیندا ہے تے محمد دی رسالت دی گواہی بھی دیندا ہے، لیکن پھر بھی پکا منافق ہے۔ پوری ایک سورت اللہ نے نازل کی تھی قرآن ہے، جس سورت دا نام ہے سورت منافقون ہے، جس پوری سورت دا نام کی ہے سورت ہے منافقون۔ اسی بڑے فتوے لانے ہاں فلانا بندہ منافق ہے جی، فلانے پنڈ والے منافق نے، تو حاجی صاحب ہے، تو کی ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے اندر 4 خصلتاں ہون، سب تو پہلی خصلت کی ہے، فرمایا جدوں دے کول امانت رکھو گے خیانت کرے گا۔ حدیث سننا ذرا، جدوں دے کول امانت رکھو گے، کوئی ڈفٹی لگاؤ گے، کوئی ذمہ داری لگاؤ گے کہ مولوی جمعہ پڑھا تے مولوی جمعہ پڑھانے ڈنڈی ماردا ہے، سمجھو ایک خصلت خیانت کردا ہے، جمعہ پڑھانے بچے پڑھانے نوکری کرنے پیسے ٹکے دے اندر اور کسی کام دے اندر، اپنے تو شروع کریے نا مولویاں تو، ٹھیک ہے نا، بعد تہاڈی گل کریے۔ جڑا ممبر تے کھڑا ہو کے حق بیان نہیں کردا خیانت کردا ہے، تے جڑا خیانت کردا ہے نبی پاک نے فرمایا او دے اندر ایک خصلت منافقت والی ہے، پہلی خصلت فرمایا منافق دی خصلت ایویں جدوں دے کول کوئی ڈفٹی لگائی جائے، او دی کوئی امانت تے ذمہ داری لگائی جائے، خیانت کر۔ دوسرا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں وعدہ کردا ہے تے جھوٹ بول دیندا ہے۔ دوسری خصلت جدوں وعدہ کردا ہے تے جھوٹ بول دیندا ہے۔ تیسری خصلت نبی پاک نے فرمایا جدوں دی کسے نال اਣ بਣ ہو جائے، جدوں دی کسے دے نال لڑائی ہو جائے تے گالیاں بکن لگ جاندا ہے۔ کسے نال لڑائی ہو جائے تے کی کرن لگ جاندا ہے؟ بریاں تے گندیاں گالاں کڈن لگ جاندا ہے۔ 3 خصلتاں، چوتھی خصلت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او بات بات نال جھوٹ بول دے، جڑے اندر 4 خصلتاں ہون میرے نبی نے فرمایا پکا منافق ہے۔ اس حدیث دی روشنی دے اندر اسی اپنا جائزہ لئیے، کیا ساڈے اندر کچھ ایسا تے نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ او میرے بھائیو ذرا اللہ تو ڈر جاؤ، غور کرو اپنی زندگیاں دے اندر، معاشرے دے اندر بد امنی بے سکونی کیوں ہے؟ تیرا سفر موت دی طرف جاری ہے، تو سمجھنا ہے میں وڈا ہو رہا ہاں، وڈا نہیں ہو رہا، تیزی دے نال تو موت دی طرف جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے لوگوں کافراں دیاں گواہیاں کہ تہاڈا نبی سچا نبی ہے، میرے نبی دی صفت بیان کیتی کافراں دے کولوں اللہ نے، میرے نبی دی یہ صفت بیان فرمائی ہے، ما جربناک الا صدقا، اے محمد تیرے جیسا سچا ہے ہی کوئی نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا نبی او نبی ہے جے دشمن بھی گواہیاں دین کے سچا نبی ہے۔ آئیے ذرا غور کریے ایک اور حدیث تے غور فرمانا، بڑی پیاری حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دی۔ ایک بندہ آیا دا اللہ دے نبی میرے اندر فلانا بھی عیب ہے، فلانا بھی عیب ہے، فلانا بھی گناہ ہے، بڑے گناہ کرنا۔ غرض کہ انہیں آکھیا اللہ دے رسول کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا میرے اندر نہیں، دسو میں کی کراں، کوئی ایک گناہ دسو جڑا میں چھڑ دیواں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب تو بڑے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو بڑے دنا، سب تو بڑے حکیم، سب تو بڑے مدبر، سب تو بڑے عقل مند انسان، نبیاں دے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نو مشورہ دیتا ہے، تسی بھی مشورہ سن لو، تہاڈی زندگی دے اندر اگر گناہ نے نہیں پہ چھٹ دے، آج نبی دے بتلائے ہوئے نسخے تے عمل کر لو۔ امام الانبیاء نے کی فرمایا، ان کرنا تو ایک گناہ چھوڑ دے۔ اللہ دے رسول کیڑا گناہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کی فرمایا؟ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ بس اللہ دے نبی، امام الانبیاء نے فرمایا اج تو بعد جھوٹ نہ بولیاں، سچ بولنا ہی، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ کر لیں۔ آندے اللہ دے نبی علیہ السلام وعدہ ہو گیا جھوٹ نہیں بولاں گا، وعدہ کر لیں۔ کچھ دن گزرے میرے نبی پاک علیہ السلام دے کول آمنا سامنا ہو جاندے، آندہ کی اللہ دے نبی علیہ السلام جی قربان جاواں تسا مینوں ایسا نسخہ دیتا ہے اللہ دے نبی، تسا مینوں ایسا مشورہ دیتا ہے، ایسی صلاح دیتی ہے، ایسے رائے پائے ہیں، میں ایک جھوٹ چھوڑے ہیں، میرے اللہ نے میرے کولوں سارے گناہ چھڑا دیتے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اوے اللہ دے بندیاں تو مسلمان ہیں، قرآن سچا ہے، رب رحمان سچا ہے، حدیث سچی ہے، تیرے محمد سچے نے، تیرا دین سچا وے، اور جیڑا سچائی لے کے آن والا نبی ہے وہ اتنا سچ بول دے، اتنا سچ بول دے، اتنا سچ بول دے۔ میں تینوں ذرا باریک بینی دے نال ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا۔ میرے نبی دے کول ایک بی بی آ گئی ہے، آندھی اللہ دے رسول میرا خامد بیمار ہے، میرا خامد بیمار ہے تے آؤ میرے خامد نو گھر آ کے دم کر دیو۔ نبی پاک نے فرمایا کی ہویا تیرے خامد نو؟ آندھی ہے کچھ ہو گیا اللہ دے رسول، تسی آؤ نا بس میرے نال چلو، میرے خامد نو دم کر دیو۔ میرے نبی آندے نے اچھا ہے کر تو چلی جا، میں آ رہا ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا تو چل میں پہنچنا وا۔ اے بی بی آندی نہیں اللہ دے رسول میں تے تانوں نال لے کے جانا ہے، میں تے تانوں نال لے جانا۔
میرے محبوب نے فرمایا نہ چل تو میں آ جانا وا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ شرم والے غیرت والے حیا والے میرے نبی پیران دے پیر میرے نبی جگ دے سردار میرے نبی نبیاں دے سردار میرے نبی جنت دے سردار. اے لوگو تسی کی آندے ہو توانو مینو جنت دی تلاش ہے آ سن میری محبت اللہ دی عزت دی قسم ہے جنت نو میرے محمد دی تلاش ہے سانو جنت دی تلاش ہے جنت نو میرے محمد دی تلاش ہے. اسی دنیا دے اندر جنت نہیں ویکھ سکدے میرا نبی دنیا دے جنت دے اندر رہ کے گیا وے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جتھے میرا نبی رہندا رہیا ہے میرے اللہ نے انہوں جنت دا ٹکڑا بنا چھڑیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون میرے نبی دیاں شاناں دا مقابلہ کر دے آ ویر میرے سننا غور کر آندے نے میرے آقا علیہ السلام تو چلی جا میں آ جانا دی اللہ دے رسول میں نان لے کے جانا ہے. میرے نبی آندے نے اچھا تیرا او خاواں دینا جدی اکھ دے اندر سفیدی آ گئی ہے تیرا او نہیں خاواں نبی پاک نے فرمایا اوہی خاواں دینا تیرا جدی اکھ دے اندر سفیدی آ گئی. آندھی نہیں نہیں اللہ دے نبی میرے خامد دی اکھ دے اندر تے کوئی سفیدی نہیں ہے میرے خامد دی اکھ دے اندر تے کوئی سفیدی نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا جا دیکھتے صحیح نا. سبحان اللہ. گل میرا نبی کرے تے میرے نبی دی امتیہ یقین کیوں نہ کرے. انہوں تے ساریاں گلاں بھول گئیاں انہوں ساریاں گلاں بھول گئیاں انہیں تے جناب دوڑ لا دیتی اپنے گھر والے دوڑ پئی ہے جاندی تیزی دے نال جا کے اپنے خاوند دیاں اکھاں کھول کھول کے پئی دیکھ دیئے پیچھے میرا نبی بھی پہنچ جاندا ہے تے نبی مسکرا پیندے نے میرے محبوب آندے نے کی ہویا ہے آندی اللہ دے رسول تسا فرمایا سی تیرے خاوند دی اکھ دے اندر سفیدی آ گئی ہیں میں پئی دیکھنی مینوں تے پہلی بیماری بھول گئی مینوں نویں بیماری دی فکراں لگ گئیاں نے کیونکہ تسا جو کہہ دیتا ہے تے تسی اللہ دے سچے نبی ہو تسی جیڑی گل کردے ہو سچی ہو. میرے محبوب نے فرمایا پھر تینوں کی آنکھیں چ نظر آئے آندھی یہ کچھ نہیں میرے محبوب نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جدی آنکھ دے اندر سفیدی نہ ہوئے. کوئی بندہ ایسا ہے آنکھ دے اندر سفیدی ہے نا وچ ایک ڈیلا ہے کالا جی لیکن مقصد کی سی میرے نبی دے سچ دا پرچار کیتا ہے میں نبی اپنی عزت دا بھی دفاع کیتا ہے. میرے محبوب نے عورت دے نال چلنا گوارا نہیں کیتا. کیوں نہیں کیتا؟ میرے نبی نے غیر محرم دے نال سفر کرنا اتھے تے جناب جتھے دنیا تے دل کرے کہیں ساڈے کولوں مسئلہ پردے نے بی بی عمرے تے جا سکتی بغیر محرم پچھلے دن ہمیں کسی نے پوچھا. میرے نبی نے اپنی عزت دا انج دفاع کیتا ہے کہ میں اللہ دا سچا نبی ہاں میری عزت تے جڑا حرف آ جائے گا میری صداقت تے حرف آ جائے گا ما جربناک الا صادقا امینا. میرا نبی سچا نبی ہے. قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے سچا دین ہے. آؤ ایک آخری بات سنائیے تے بعد ختم. قرآن مجید دے اندر سورۃ التوبہ دے اندر ترائے مسلمانہ دا واقعہ لکھیا ہویا ہے جڑے جنگ تو پیچھے رہ گئے سن. انہاں مسلمانہ دی سستی ہے جنگ تو پیچھے رہ گئے اللہ نے مسلمانہ نو عزت دے دیتی ہے. میرے نبی کامیاب ہو کے لوٹے نے. میرے محبوب نے پوچھیا فلاں فلاں میرا صحابی کیوں نہیں آیا. لوگاں نے آکھیا سستی دی وجہ تو کسی نے کوئی گل کیتی ان صحابہ دے اندر ایک کعب بن مالک بھی نے رضی اللہ عنہ میرے نبی دا صحابی ہے میرے نبی نال بڑی محبت کردا ہے تے سارے صحابہ نے بہانہ سوچ رکھیا لیکن حضرت کعب کی سوچ دینے آندے نے ایک غلطی ہو گئی میں جنگ تو جہاد تو پیچھے رہ گیا لیکن اگلی غلطی نہیں کرنی جو بھی شیطان وسوسے پا رہے ہیں میں غلط بیانی نہیں کرنی جدوں میرے نبی آ جان گے میرے کولو پوچھن گے تے میں جھوٹ نہیں بولاں گا میں سچ بول دیاں گا میں سچ بول دیا. نبی آ گئے میرے محبوب نے پوچھیا
فرمایا میں ناراض ہاں، رب ناراض ہے۔ کعب بن مالک نے دس دیتا اپنے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام میں سستی دی وجہ تو پیچھے رہ گیا وا۔ میرے نبی نے آکھیا اپنے اج تو بعد تواڈے نال سارے صحابہ نو آکھیا قطع تعلق کر دیو۔ کعب آندے نے میں مسیتے جانا وا، کوئی میرے نال بول کے راضی نہیں میں مسیتے جانا وا، کوئی میرے نال بول کے راضی نہیں تے قرآن کی آندا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ آپ فرماندے نے زمین باوجود وسعت دے میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان لیکن دل دے اندر تہیا کیتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ کچھ دن گزرے نے میرے نبی آندے نے اے تین صحابہ نو آکھو اپنی بیویاں تمہیں الگ ہو جان، ہجے ازمائش دے دن کٹے نہیں ود گئے نے۔ میرے نبی نے آکھیا انہاں دیاں بیویاں نو آکھو انہاں تو الگ رہیا کرن تے صحابی پھر بھی آندا ہے کیویں میں جھوٹ بولنا نہیں، میں تے سچ ہی آکھے قربان جاواں لوگو۔ اے صحابی نماز پڑھدا ہے میرے نبی پاک دے قریب ہو کے نماز پڑھدا ہے۔ میرے نبی جدوں اے نماز پڑھدا رہندا ہے میرے نبی ویندے رہندے نے جدوں سلام پھیر کے میرے نبی والے ویندا ہے نبی دوویں منے منہ کر لیندے نے۔ اللہ اکبر، دل تے چھریاں چلدیاں نے، دل ہی دل دے اندر توبہ، دل ہی دل دے اندر معافیاں تلافیاں۔ یا اللہ غلطی کر بیٹھے چند دن ہوئے ایک ملک دے بادشاہ کافر نو پتہ چلیا، کافر بادشاہ نو پتہ چلیا آندا ہے او کعب تو بڑا مالدار بندہ ہے، تو بڑا ذہین بندہ ہے، تو بڑا رئیس بندہ ہے، چھڑ پرا اپنے نبی نو آ جا میرے ولے تے کعب دیاں چیخاں نکل گئیاں آندا ہے یا اللہ پہلی ازمائش تو گزر رہے ہاں اے تے ایک ہور ازمائش آ گئی ہے۔ حضرت کعب بن مالک آندے نے یا اللہ پہلی ازمائش ختم نہیں، ہور ازمائش؟ کافر دا خط پھاڑ دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے آندا ہے یا اللہ تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، نبی دا فرمان سچا وے تے میں بھی سچ بولے ہیں اللہ، جے میں سچ بولے ہیں تے میری یا اللہ لاج تو ہی رکھنی میں۔ سچ بولیا کرو، اللہ عزت دیندا جے، اللہ سکون دیندا جے۔ تو جھوٹ بول کے اولاد دی خیر منگنا ہے، اللہ دی قسم ہے تیری اولاد اتنی تنگ ہوئے گی، اتنی مشکل ہوئے گی، تو روندا رہے گا، تیری اولاد تے تیرے گھر دا سکون واپس نہیں لوٹے۔ یہ جھوٹ معمولی نہیں ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اتھے مولویاں نے پیراں نو نہیں چھڑیا، اتھے لوگاں نے نبی تے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید دی آیت نا 24ویں پارے دی پہلی آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ۔ جڑے لوگ اللہ تے جھوٹ بول دینے تے میرے نبی دی حدیث ہے جنہیں نبی تے جھوٹ بولے انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ آج مولوی تے پیر اللہ تے بھی جھوٹ بول دیندے نے، نبی تے بھی جھوٹ بول دیندے نے، گلاں تے مک گئیاں، اللہ میری توبہ، اپنے پیٹ پیچھے مسئلے بنا کے ذمے اللہ دے لا دیندے نے، اپنے پیٹ دا جہنم بھرن پیچھے یارویں بنا کے ایک اللہ دے ولی تے بہتان لا دیتا ہے، ایک اللہ دے ولی تے بہتان لا دیتا جی، انہیں پوری برات ڈوب دیتی، لوگوں نے دین جھوٹ شامل کر۔ حضرت کعب روندے نے، ایک دن رات دا وقت ہے، ایک بندہ جناب آواز لاندا ہے جیڑا ابشر ابشر بشارت کعب ہے، کعب بشارت تیرے واسطے کی بشارت ہے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لئی ہے۔ حضرت کعب اٹھتے نے، دوڑ دے میرے نبی دے کول مسجد نبوی جاندے نے، میرے محبوب علیہ السلام بشارت دیندے نے، میرے محبوب آندے نے اے کعب تیرے سچ بولنے دی وجہ تو اللہ نے تیری توبہ قبول کر لئی ہے، تیرے سچ بولنے دی وجہ تو
تیرے سچ بولنے دی وجہ تو اللہ تیرے تے راضی ہو کے آوے تے حضرت کعب نے وڈی اس تو بھی گل کر دیتی ہے کعب آندے نے اللہ دے نبی اس سچائی دا میں ساری زندگی بھرم رکھاں گا ساری زندگی محبوبہ میرا اللہ دے نال وعدہ ہے تے تواڈے نال کے ساری زندگی کدی میں جھوٹ نہیں بولاں گا جھوٹ بول بول کے کی ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملنا بربادی ہے ذلت ہے ہلاکت ہے امام الانبیاء نے فرمایا جیڑا بندہ اثر ویلے جھوٹ بول کے اپنا مال ویچ دیں ترغیباً حدیث جھوٹ بول کے اپنا مال ویچ دیں نبی پاک نے فرمایا اللہ اے دن والے کدی نظر رحمت نال ویکھے گا ہی نہیں بعض بندے دی اتنے جھوٹے ہوندے نے اتنے جھوٹے تو اتنے کذاب ہوندے نے کہ جھوٹی قسم کھان تو بھی باز نہیں آتے تو پھر جتنی حدیثہ سن آئے ہو یہ منہ تے پھٹکار ہے کہ نہیں یہ زندگی بے سکونی آنی کہ نہیں یہ زندگی بے برکتی ہونی کہ نہیں انہیں رونا ہے کہ نہیں جڑا اتنی سچے نبی تے سچے دین دیاں باتاں دا منکر تے نافرمان تے پھر بھی جھوٹا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے سکون حاصل کرنا اللہ میری توبہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب قرآن آندے اس بندے نو اللہ کدی ہدایت نہیں دے گا قرآن آندے اس بندے نو کدی ہدایت نہیں ملے گی قرآن آندے اس بندے تے اللہ دی لعنت ہوئے گی قرآن آندے اللہ کو ڈر جاؤ تے سچیاں دا ساتھ دیو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری حدیث میرے محبوب نے فرمایا لوگو میں جنت دی ضمانت دینا اس بندے نو ادنا درجے دی کیڑا بندہ جیڑا باوجود سچا ہون دے جھگڑا چھوڑ دے وے پھر میرے نبی نے فرمایا میں ضمانت دینا اس بندے نو کہ جیڑا بندہ مزاق دے اندر بھی کدی جھوٹ نہیں بولے گا اللہ انہوں وسط دے اندر گھر دے گا اور میرے محبوب نے فرمایا اللہ انہوں اعلیٰ درجہ عطا کرے گا جیڑا جھوٹ چھوڑ دے جھوٹ چھوڑ دے وے جنت دے اندر اعلیٰ درجہ عطا فرمائے بہت سارے نبیاں دا ذکر قرآن دے اندر انہو کان صدیق النبیہ انہو کان صادق الوعدی حتیٰ کہ اللہ نے قرآن دے اندر ایک بی بی مریم دا ذکر کیتا ہے تے اللہ نے مریم نو بھی صدیق آکھیا ہے اللہ نے قرآن جی یوسف دا ذکر کیتا ہے تے یوسف نو بھی اللہ نے یوسف صدیق آکھیا ہے پڑھو سورت یوسف تے یوسف دی سجائی دی وجہ تو اگر سچ بول کے جے بندہ جیلے ٹر جاوے تے اللہ اس سچائی دی برکت نال جیلو کڈ کے ملک مصر دا بادشاہ بھی بنا دے بہت ساریاں گلاں کرن والیاں ہے سی وقت اجازت نہیں دے رہا اللہ سانو سچیاں شامل کرے اج تو توبہ کر لئیے کہ کچھ بھی ہو جائے چاہے پھانسی دے پھندے تے لٹک جائیے لیکن جھوٹ نہیں بول انشاءاللہ معاشرے دے اندر امن آئے گا خیر آئے گی برکت آئے گی گھر دے اندر سکون آئے گا میاں بیوی دے اعتماد بڑھے گا اولاد والدین دے اعتماد بڑھے گا ملازمت اپنے جناب خالق مالک دے نال جناب اور حکمرانہ دا اپنی رعایا دے نال اعتماد بڑھے گا اگر ہر شخص اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بول اللہ سانو سچیاں شامل فرمائے اور جتنیاں وعیدہ نے لعنت اور پھٹکار دیاں اور جھوٹ دیاں جتنیاں سزاواں نے اللہ سانو سارے نو محفوظ فرما لے اقول قولی ھذا استغفر اللہ